الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواحنا العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد خدا تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خدا تبارک و تعالی ان ایام کے صدقے میں ہم سب کو سید الشہداء کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد موضوع گفتگو قیام امام حسین بزبان امام حسین علیہ السلام تھا اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس میں 5 مراحل ہیں اور پہلا مرحلہ جو مدینہ منورہ میں انجام پایا اس مرحلے کا نام یہ رکھا تھا کہ مرحلہ انکار بیعت کہ اس مرحلے میں امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا تھا اور اس انکار کرنے کے بعد 1 یا 2 دنوں پر محیط جو وہ 2 دن تھے یا 1 دن تھا اور امکان غالب یہی ہے کہ 2 دن ہوں ان 2 دنوں میں جو امام کی فعالیت تھی کچھ فعالیت کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ان دنوں میں امام علیہ السلام نے بنی ہاشم کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان میں سے پہلا شخص عمر اطرف امیر المومنین کا بیٹا اور امام حسین علیہ السلام کا بھائی اور دوسری ملاقات جناب محمد ابن حنفیہ سے انجام پائی یہ کل کی مجلس تھی اور پچھلی 2 مجلسوں میں جو بات ہوئی وہ یہ تھی آج جو پہلے جہاں سے بات آگے بڑھاؤں گا وہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے لیکن جب تھوڑا سا اگر گہرائی میں انسان سوچے تو پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ ہے ہمیں ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ انسان یقین کاذب جھوٹا یقین ہوتا ہے انہی میں سے یہ بھی چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ بنی ہاشم سے مراد کیا ہے بنی ہاشم کون ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں کچھ چیزیں ہیں اسی لیے ہم نے کچھ تصور کر لیا ہے اگر پوچھا جائے کہ بنی ہاشم کی تعریف کیا ہے کون ہے اس سے مراد تو شاید ہی کسی کو یہ نقطہ معلوم ہو اس لیے ضروری یہ ہے کہ بنی ہاشم کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی جائیں اس کے بعد پھر جو قیام کا یہ ایک مرحلہ ہے انکار بیعت والا اس کو دوسرے اینگل سے بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ اللہم صلی علی محمد اگر آپ لوگوں نے کبھی سرور کائنات کا شجرہ نسب دیکھا ہو تو رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ ہے حضرت عبداللہ رسول اللہ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے اور رسول اللہ کے پردادا کا نام ہاشم ہے ہاشم بنی ہاشم بتا رہا ہوں بنی کا مطلب بیٹے ہاشم یعنی ہاشم کے بیٹے اب یہ اس شجرہ نسب کو تھوڑا سا توجہ کیجئے گا اگر اوپر سے شجرہ نسب شروع کریں تو ہاشم کے ایک بیٹے عبد المطلب ہیں عبد المطلب کے چند بیٹے ہیں ان میں سے ایک سرور کائنات کے والد ہیں حضرت عبداللہ دوسرے حضرت ابو طالب تیسرے حضرت عباس چوتھے حضرت حمزہ
صحیح. اب ان چاروں جو نام لیے ہیں حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں، حضرت عبداللہ کے بیٹے سرور کائنات ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے جو تین معروف اور مشہور ہیں، امیر المومنین علیہ السلام، اور حضرت عقیل اور حضرت جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تین بیٹے مشہور اور معروف ہیں. اور جناب عباس ابن عبد المطلب کے بھی زیادہ بیٹے ہیں، لیکن تین مشہور زیادہ ہیں، ایک عبداللہ ابن عباس، ایک عبید اللہ ابن عباس، اور تیسرے قثم ابن عباس. تو یہ جو سارا شجرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ سب بنی ہاشم ہیں، یہ سب بنی ہاشم ہیں. اب بنی ہاشم کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے انتہائی مختصر میں یہ بتاؤں گا کہ جو جناب ہاشم تھے رسول اللہ کے پڑدادا، جن سے یہی پوری لڑی نیچے آ رہی ہے، ان کا عربوں میں اور خاص کر مکہ میں خاص مقام تھا. وہ رسول اللہ کے پڑدادا تھے. بعثت سے بھی کتنے سال پہلے اس زمانے میں بھی لوگ اپنے حساب سے حج کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے. بیت اللہ اس وقت بھی موجود تھا، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر، ایک آیت جو قرآن کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے چیز کعبہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھائی ہیں. بیت اللہ پہلے سے تھا. حضرت ہاشم بیت اللہ کے زائرین کو پانی پلانا، ان کو کھانا دینا، ان کی خدمت کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے. اس لیے اہل مکہ کی نظر میں ان کا ایک خاص احترام تھا. اس کے بعد یہ پوسٹ حضرت عبد المطلب کو ملی، اور حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ پوسٹ ملی، سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، جس کی طرف قرآن نے بھی سورہ مبارکہ توبہ میں اشارہ کیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا مثلا یہ چیز ہے. تو یہ بات یاد رہے. اس لیے بنی ہاشم کی اہمیت، حضرت ہاشم کی اہمیت تھی، رسول اللہ سے پہلے ہی تھی. سرور کائنات کی بعثت کے بعد اس قبیلے کو، بنی ہاشم کو 4 چاند لگ گئے. صحیح. اسی لیے رسول اللہ کے زمانے میں ہی اس قبیلے کے مد مقابل جو قبیلہ تھا، اس قبیلے سے حسد کرتا تھا، جو ہم سب کو پتہ، بنی امیہ کے حسد کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ بنی ہاشم کو رسول اللہ کی بعثت کے بعد ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی. اب رسول اللہ کی رحلت کے بعد جب امیر المومنین سامنے آئے اور خلافت کے حوالے سے بھی جو جھگڑا ہوا، توجہ فرمائیے گا، اس میں بھی کچھ اصحاب نے یہ اعتراض کیا، امیر المومنین سے یہ بات کہی کہ آپ خلیفہ نہیں بن سکتے. جب دلیل پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ نبوت اور خلافت ایک ہی خاندان میں، یعنی بنی ہاشم میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس کو عرب قبول نہیں کریں گے. تو یہ آپ کے ذہن مبارک میں یہ چیز رہے کہ یہ جو بنی ہاشم اور بنو امیہ کا ایک پہلے سے چیز چلتی آ رہی تھی، یہ تھی، اور اس کے بعد یہ بعد میں نسلوں میں منتقل ہوئی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام پر بہت زیادہ پریشر تھا بنو امیہ کی طرف سے کہ کسی طریقے سے یہ بیعت کریں. تو یہ جو ایک سارا سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بنی ہاشم کی ایک خاص اہمیت تھی، اور ان سے دوسرے قبائل اسی لیے زیادہ حسد کرتے تھے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہ. اب اس تاریخ کا آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو نام لیے میں نے کہ بنی عباس، کیونکہ ہم سب کے ذہنوں میں تھا کہ آل ابی طالب جو ہے یہی بنی ہاشم ہے. نہیں، حضرت حمزہ کا بھی اگر کوئی بیٹا ہوتا جو کہ ہم لوگوں کو نہیں ملتا وارث کوئی، تو وہ بھی بنی ہاشم میں سے ہوتا. رسول اللہ کی نسل بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے چلی ہے، یہ بھی بنی ہاشم. آل ابی طالب بھی بنی ہاشم، آل عباس بھی، یہ بھی بنی ہاشم ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم یہ بات بھی بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہسٹری میں یہ بہت زیادہ چیز ہے، اور یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جنہیں ہم بنی العباس کہتے ہیں، بنی عباس یعنی وہی عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے. یہ جو 3 میں نے نام لیے ہیں، زیادہ
تینوں کا نام لیا، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس اور قسم ابن عباس۔ ان کے بعد جب ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں آگے چلیں تو ہسٹری میں یہ ہے کہ 132 میں، اگر میں بھول نہیں رہا، تو بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد سے بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی 656 تک، 132 سے لے کر 656 تک، یعنی 500 سال تک بنی عباس کی حکومت رہی ہے۔ اور بنی عباس کی حکومت ان لوگوں نے کیا تھا، اصل میں یہ بنی ہاشم تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے اس نام کو کیش کیا ہے، اس نام کو خوب کیش کیا ہے بنی ہاشم کو، صحیح توجہ رکھیے گا، بنی ہاشم کو خوب انہوں نے کیش کیا ہے۔ اور بنی امیہ کے مظالم سے جب لوگ تنگ آئے اور لوگوں نے توجہ کرنا شروع کی ائمہ اطہار کی طرف، تو ان لوگوں نے ائمہ کے نام پر، بنی ہاشم کے نام پر بہت سے کام کیے ہیں بنی عباس نے، صحیح ہے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہے 132 میں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کا نام حکومت بنی ہاشم ہے، یہ توجہ رکھیے گا، ہماری حکومت کا نام حکومت بنی ہاشم ہے۔ اب جو اس وقت شیعہ تھے جنہیں علوی کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ تم اپنی حکومت کو بنی ہاشم نہ کہو، بلکہ ہم تمہاری حکومت کو بنی العباس کہیں گے، کیونکہ تمہارے میں بدیائی نہیں ہے کچھ بھی، تمہیں رسول اور وہ جو شجرہ ہے تم اس کو خراب کرتے ہو، تم ان کے نام سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جبکہ حقیقت میں تم ان کے وارث نہیں ہو۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بنی العباس بھی بنی ہاشم میں شامل تھے، لیکن شیعہ ان کو کیوں قبول نہیں کرتے تھے، علوی ان کو کیوں قبول نہیں کرتے تھے؟ کہ ان کی عادتیں بنی ہاشم والی نہیں تھیں، وہ جو تقدس تھا ایک، وہ ان لوگوں نے سیاست میں اور پولیٹکس میں خراب کر دیا تھا۔ تو ہم جب بنی ہاشم کہیں گے تو اس سے مراد یہ بنی عباس والے جو ہیں یہ ہیں شامل، پہلے والے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس اور قسم، یہ اس میں شامل ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے، اگر بات کو آگے بڑھاؤں، اور جو کل آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی اور تھوڑی سی بعض لوگوں کے لیے سخت تھی، اسی کو آگے بڑھاتا ہوں اور کھولتا ہوں اپنی بات کو، کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بنی ہاشم میں یہ بنی العباس یعنی عباس ابن عبد المطلب کے بھی بیٹے شامل تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ان میں سے کسی نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ہے، نہ عبداللہ ابن عباس نے، نہ عبید اللہ ابن عباس نے، نہ قسم نے، انہوں نے ہمراہی نہیں کی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم آل ابی طالب میں سے بھی دیکھیں، آل ابی طالب میں 3 لوگ تھے، 3 بیٹے میں نے آپ کو گنوائے ہیں مین، علی علیہ السلام، حضرت عقیل اور حضرت جعفر طیار۔ ہم لوگوں کو تاریخ میں حضرت جعفر طیار کے فقط ایک بیٹے کا پتہ ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار، جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، دوسرے بیٹوں کا نہیں پتہ، تاریخ بتاتی ہے ان کے بیٹے تھے۔ تو امام علیہ السلام کے ساتھ دینے میں نہ عبداللہ ابن جعفر طیار نہ ان کے بھائیوں میں سے کوئی بھی کربلا نہیں گیا ہے، امام کے ساتھ مدینہ سے موو نہیں ہوا ہے کوئی بھی، یہ بھی آپ کو پتہ ہو۔ اور باقی جو کل 2 بتائے تھے کہ امیر المومنین کے بیٹوں میں سے بہت سے بیٹے ہیں، ان میں سے عمر اطرف نہیں گئے ہیں، ٹھیک، وہ کل ان کی سٹوری سنائی ہے۔ اور چوتھا جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے ہمیں ملتے ہیں کربلا میں، جنہوں نے اپنے چچا کے ہمراہ کاروان میں شرکت اختیار کی ہے، ابھی نام بھی لوں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو تقسیم کریں تو معمولاً 2 طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، ایک زید ابن حسن اور ایک وہ حسن مثنیٰ جو ہم نے سنا ہوا ہے سارا، صحیح۔ جو زید ابن حسن ہیں انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، یہ بھی کربلا میں شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ بنی ہاشم میں سے وہ میں نے چند نام لیے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے جو بنی العباس ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں آیا، بنی ہاشم میں سے وہ جو پورشن ہے نا بنی العباس والوں کا، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، قسم، دوسرے بھائی بھتیجے کوئی بھی نہیں آیا، اور آل جعفر میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے۔
آل عقیل میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آئے ہیں، اسی طرح آل علی میں سے بھی آئے ہیں، تو یہ وہ پہلے بتائے ہیں کہ جو نہیں آئے، اور آل حسن میں سے بھی زید ابن حسن نہیں آئے۔ یہ بنی ہاشم کی اگر مین تقسیم کی جائے تو وہ یہ بنے گی۔ اب کل بھی ایک برادر نے سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ حضرت جناب محمد ابن حنفیہ یہ بھی شریک نہیں ہوئے اور ان کی ساری بات بھی بتائی، تو ان کو محمد ابن حنفیہ کیوں کہتے ہیں؟ بیٹے تو یہ امیر المومنین کے ہیں، محمد ابن علی کہنا چاہیے، ٹھیک، ان کا نام محمد ابن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے، انہیں کیا وجہ ہے؟ تو یہ کل بھی کہا تھا اور چند لوگوں نے پوچھا، اس لیے دوبارہ مناسب یہ سمجھا کہ ابھی اس کا جواب دوں۔ دیکھیے، محمد ابن حنفیہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے خولہ حنفیہ، ان کے قبیلے کا نام تھا، وہ حنفی قبیلے سے تھی۔ ایک سنیوں میں حنفی فرقہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نام سے حنفی ہیں، وہ اور چیز ہے، وہ بہت بعد کی ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے معاصر ہیں، لیکن یہ جو بات کر رہا ہوں قبیلہ، وہ قبیلہ حنفیہ یا حنفی قبیلہ ہے، جو محمد ابن حنفیہ کی والدہ کا قبیلہ ہے، صحیح۔ اب محمد ابن حنفیہ کے والد کون ہیں؟ امیر المومنین۔ ان کو کہنا تو محمد ابن علی چاہیے تھا، کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی والدہ کا قبیلہ تھا، نام تھا خولہ، اور قبیلہ حنفیہ، خولہ حنفیہ کے نام سے مشہور تھے، نہیں خولہ حنفیہ تھی۔ اب ان محمد ابن حنفیہ کو کیوں نہیں محمد ابن علی کہا جاتا؟ تو اس کی دو وجہ بتائی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے یہ جو دو بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، کے جن کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ محمد، ان کا ایک خاص مقام تھا رسول اللہ کی تاکید کی وجہ سے سب لوگوں میں، رسول کے زمانے میں، اور ان کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے خاص ان پر توجہ تھی لوگوں کی، حضرات حسنین علیہ السلام پر۔ اور یہاں سے فرق بتایا گیا کہ محمد ابن حنفیہ جو ہے ان کی والدہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نہیں ہے، خولہ حنفیہ ہے، اسی لیے وہ اس نام سے مشہور ہوں، تاکہ لوگوں کو فرق پتہ چل سکے کہ یہ حسن و حسین ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ محمد حنفیہ ہے، وہ خولہ حنفیہ کے بیٹے ہیں، فرق پتہ چل سکے۔ پہلا جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ کو محمد ابن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی دوسری وجہ جو مورخین نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ امیر المومنین نے، توجہ رکھیے گا، امیر المومنین نے ان محمد کا نام رسول اللہ کے نام پر رکھا تھا، اور ان کی کنیت بھی ابو القاسم رکھی تھی، انہی محمد ابن حنفیہ کی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ نام بھی محمد ہے اور کنیت بھی ابو القاسم ہے، تو بعض لوگوں نے امیر المومنین سے اعتراض کیا کہ یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے ہمیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو امیر المومنین نے اس کو کور کرنے کے لیے، مراد یہ کہ انہوں نے رسول اللہ سے اجازت لی تھی، روایات ہیں کہ امیر المومنین نے رسول اللہ کی زندگی میں کہا تھا کہ اگر میرے بیٹے ہوں آپ کے بعد تو میں ان کا نام آپ کے نام پر رکھ سکتا ہوں یا آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں، تو رسول اللہ نے اجازت دی تھی، یہ روایات ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین نے محمد ابن حنفیہ کا نام محمد رسول اللہ کے نام پر رکھا اور ان کی کنیت بھی ابو القاسم رکھی۔ تو یہ چیز بعض لوگوں کو مشتبہ یا وہ ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی، اس لیے کہ ان کی پہچان محمد ابو القاسم رسول اللہ سے شباہت نہ ہو اور لوگ ڈاؤٹ میں نہ پڑیں، اسی لیے ان کو ماں کے ساتھ اٹیچ کیا، یہ محمد ابن حنفیہ کے نام سے مشہور کیا ہے۔ اب یہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، محمد۔ اب وہ والا سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، آپ لوگ سب پوچھتے ہیں کہ کیوں بنی ہاشم نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیوں عبداللہ ابن جعفر نے ساتھ نہیں دیا، کیوں محمد ابن حنفیہ نے ساتھ نہیں دیا، کیوں عمر اطرف نے ساتھ نہیں دیا، کیوں دوسروں نے ساتھ نہیں دیا، عبداللہ ابن عباس نے نہیں ساتھ دیا؟ بنی ہاشم کے ساتھ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اگر چند لائنوں میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو کل روایت امام صادق علیہ السلام کی پڑھ دی تھی، صحیح، کل روایت پڑھ دی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، مین جواب وہی ہے۔
لیکن اگر پھر بھی تحلیل کی جائے تاریخی اعتبار سے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا پرستی تھی، کہ جیسے جناب عمر اطرف کے بارے میں اشارہ کیا تھا، اور کچھ لوگوں کے بارے میں تاریخ نے بتایا ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، مریض ہو چکے تھے، اس لیے شرکت نہیں کی، جیسے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی ہے، یا یہی محمد ابن حنفیہ کے بارے میں بھی ہے۔ آپ لوگوں نے وہ جو مختار سیریل دیکھا اس میں بھی دیکھا کہ وہ ٹانگیں ان کی وہ بیٹھے ہوئے تھے، کام نہیں کر رہی تھیں، ٹھیک۔ یا تلوار ان کے بارے میں ہے کہ ان کو ایسی بیماری تھی کہ وہ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ توجیحات بتائی گئی ہیں، یہ تاریخ میں یہ چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، صحیح۔ اب اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ دیکھیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، ہم بھی توجیہ کرتے ہیں، مورخین بھی توجیہ کرتے ہیں کہ اگر محمد ابن حنفیہ نہیں گئے تو وہ مریض تھے، عبداللہ ابن جعفر نہیں گئے نابینا ہو چکے تھے، ہزار توجیہ کرتے ہیں، تاریخی چیزیں بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کربلا کے شہداء میں وہ نہیں تھے کہ جن کی آنکھوں کی پلکیں بھی نیچے آ گئی تھیں اور جن کی کمر بھی جھک گئی تھی، لیکن انہوں نے کمر پر باندھ کے جنگ لڑی ہے، انہوں نے پلکوں کو اوپر اٹھا کے جنگ لڑی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے۔ پھر آپ کیا توجیہ کریں گے؟ جب اتنے بوڑھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک بات یہ ٹھیک ہے، مان بھی لیا کہ بیمار تھے، مریض تھے، نابینا تھے، کچھ اور مسئلہ تھا، اپنے بیٹوں کو بھیج دیتے، محمد حنفیہ اپنے بچے کو بھیج دیتے، عبداللہ ابن عباس خود مشکل میں تھے، نابینا تھے، مریض تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اپنے بچوں کو بھیج دیتے، کیوں نہیں بھیجا؟ صحیح۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور خاص طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مظلوم تھے۔ ہاں اگلا سوال جو کل رات سے آپ لوگوں نے کیا کہ یہ جنہوں نے ہمراہی نہیں کیا، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے، آیا ہم ان کو اس حدیث پر پرکھ سکتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا؟ آیا یہ لوگ جاہلیت کی موت مرے ہیں؟ سوال آپ لوگوں نے جو کل بھی پوچھا، آج بھی پوچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم لوگ کو قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ لوگ بنی ہاشم میں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے ہیں، نہیں، ہمیں ایسی چیز کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں وہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب امام شخص کو کہیں کہ تم چلو اور وہ نہ جائے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں کہیں ملامت نظر نہیں آتی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مات میتۃ جاہلیت میں یہ لوگ شامل ہیں، انہوں نے اپنے امام کے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، ٹھیک، یہ سخت ہے کہنا، یہ کہیں سے قرائن اور شواہد نہیں نظر آتے، یہ ایسی سٹیمپ ہے کہ ہم جلدی سے نہیں لگا سکتے ہیں کسی پر بھی کہ یہ لوگ جاہلیت کی موت مرے، تو یہ بات کہنا ذرا سخت ہے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے، جو آپ اور میرے لیے مشکل ہوتا ہے، جو ہم نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ بنی ہاشم والے ان کا کیا بنے گا۔ دیکھیے ہمارے لیے فقط رول ماڈل 14 معصوم ہیں، باقی جتنا ان سے جو قریب ہوگا ہمارے لیے اتنا ہی قابل احترام ہوگا، جتنا جو امام کو نصیحت کرے گا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس لیول کا نہیں ہے۔ اب آپ لوگ جتنا شور مچائیے، مجھے کہیے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے بارے میں آپ ایسے ایسے جملے کہہ رہے ہیں، جب میں نے پچھلے سال کہے تھے آپ نے کہا تھا کہ امیر المومنین کو نہیں پتہ تھا، وہ ایسے شخص کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا رشتہ دے رہے تھے، جو آپ کہیے آپ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیے معصوم فقط 14 ہیں، انبیاء معصوم ہیں اور یہ 14 معصوم ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب جتنا جو بھی امام کے قریب ہوگا ہمارے لیے اتنا قابل احترام ہے، اتنا قابل، یہ بڑی کلیئر بات ہے، میرے لیے کلیئر ہے، آپ لوگوں کے لیے نہ ہو، آپ ہزار توجیہ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، ہمارے لیے کرائیٹیریا فقط امام ہے، جو امام کے ساتھ آئے گا اس کے قدموں کی خاک بھی ہم نہیں بن سکتے، وہ ہمارا سرما ہے، جو نہیں آئے گا وہ کویسچن مارک قیامت تک رہے گا، کوئی بھی ہو، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا شوہر ہو، وہ محمد ابن حنفیہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے کردار میں یہ کویسچن مارک آئے گا، کچھ بھی کہہ لیجئے آئے گا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے میں کوتاہی ہو والسلام، پھر اس لیول پر نہیں ہے۔ شہدائے کربلا جس لیول پر ہیں
قطعاً بنی ہاشم کے یہ افراد اس لیول پر نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں۔ یہ نقطہ آپ کو بتانے کا ہے اور سمجھانے کا ہے کہ دیکھیے کس کے ساتھ چلیے، کس کو فالو کریے، امام کو۔ باقی جو بھی شخصیت ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سمجھیں کہ سارے بنی ہاشم معصوم ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ نقطہ جو سمجھانے کا ہے وہ یہ ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہ صلی محمد عجل فرجہم۔ کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے اور بحث لمبی ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو بنی ہاشم میں جنہوں نے ہمراہی کی ہے، خواتین ہوں، حضرات ہوں، بچے ہوں، یہ ساری تعداد ملا کے 40 کے قریب بنتی ہے، 40 کے قریب بنتی ہے۔ شہید بھی، زخمی بھی اگر تحقیق کی جائے، اگرچہ مختلف تاریخوں میں مختلف اعداد بتائے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ مجھے مسلسل فون بھی کرتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے ہسٹری میں، اور عمار نقشبانی نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، کمپیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر کا اپنا اپنا سورس ہے، تاریخ میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ تاریخ میں کچھ چیزیں مسلمات ہوتی ہیں جو 100% ہے۔ اب آپ سے پوچھوں امام حسین علیہ السلام کربلا گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ آپ سارے کہیں گے کہ گئے تھے۔ 100% ہے یا 90%؟ نہیں، 100% ہے۔ شہید ہوئے تھے یا نہیں شہید ہوئے تھے؟ سب کو پتہ ہے کہ 100% ہوئے تھے۔ کیسے ہوئے تھے؟ ایک مورخ کہہ سکتا ہے کہ ایک تلوار لگی تھی، دوسرا کہہ سکتا ہے تلوار نہیں لگی تھی، نیزہ لگا تھا۔ ٹھیک، یہ تفصیلات میں اس میں 100% نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ مسلمات میں 100% ہوتی ہیں چیزیں تاریخ میں ہی، لیکن مظنونات میں وہ 100 سے کم پر آ جاتی ہیں، پھر اس کو قرائن اور شواہد سے چیک کرنا پڑتا ہے۔ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو چیزیں یہ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر کتاب آپ کے میرے کرائیٹیریے پر ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو، نہ میں ایسا مصائب بھی نہیں پڑھتا ہوں جو میرے کرائیٹیریے پر نہ ہو، فرسٹ 5 سینچری میں نہ ہو یا 7th 8th سینچری کے بعد کوئی چیز ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ جو اتھینٹسٹی کا لیول ہے اس پر نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے، ہم نہیں اسے کہہ رہے کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، تاریخ اور حدیث میں ہر کے اپنے اپنے معیارات ہیں، اس معیارات پر حدیث کو لیتا ہے یا تاریخ کو لیتا ہے۔ پھر ہم نہیں کہہ سکتے یہ یوں کیوں ہے وہ کیوں نہیں ہے، اس کی اپنی تحلیل ہے، ہماری اپنی تحلیل ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ امام علیہ السلام کے ساتھ ہی مدینہ سے جو لوگ گئے ہیں بنی ہاشم کے علاوہ، اس میں 10 کے قریب امام علیہ السلام کے اپنے خادم ہیں، خدام ہیں، خادم ہیں جو ان کے پاس، سارے نہیں، یعنی اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو خادم کے لیول پر ہیں۔ یہ بھی 10 بندوں کے قریب امام علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں، ان کی بھی پوری لسٹ ہے۔ مثلا ایک جو غلام ہے وہ بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے غلام ہیں، ان کا نام عقبت ابن سمعان ہے۔ یہ کربلا میں جب جنگ میں نہیں مارے گئے، بچ گئے، اور بچنے کے بعد ان کی بھی ایک پوری سٹوری ہے۔ اس کے بعد راوی حدیث ہو گئے، کربلا کا سارا واقعہ روایت کیا ہے، یہ تھے، موجود تھے۔ اب ان سے جو بھی روایت لے گا اس کی ایک اتھینٹسٹی ہوگی۔ ہیں کون؟ بی بی رباب کے غلام ہیں، خادم ہیں ان کے، توجہ فرمائی آپ نے۔ بس ایسے خادم بھی موجود ہیں۔ کچھ ایسے خادم ہیں جو قاری قرآن ہیں، جو بہت پڑھے لکھے ہیں، جو لکھ پڑھ بھی لیتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ حضرت جون بھی وہ ہیں جو جون، ان کا بھی مصائب ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ ہیں کہ جو مدینہ سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ ایسے 10 لوگ بنتے ہیں کہ جو مدینہ سے ہمراہ ہوئے تھے۔ اس مرحلہ انکار بیعت کے بعد جو لوگ امام کے ہمراہ ہوئے ہیں بنی ہاشم کے کچھ لوگ، اور اس کے بعد یہ 10 لوگ جن میں سے 1-2 کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کیوں مدینہ میں نہیں رہے؟ مدینہ میں کیوں انہوں نے قیام نہیں کیا؟ مدینہ میں کیوں نہیں رکے؟ جبکہ بنی ہاشم کی بھی ایک تعداد مدینہ میں تھی، زیادہ تو بنی ہاشم مدینہ میں ہی تھے۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے جس کو سب شیعہ قبول کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ولید جو گورنر تھا مدینہ کا، اس کے بھی یہ جملے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جب یزید نے اس کو کہا کہ بیعت لو، اور اس نے امام علیہ السلام کو بلوایا اور مروان بھی ساتھ تھا، تو ولید سے مروان نے کہا کہ مار دو،
ولید کے یہ جملے ملتے ہیں کہ ولید نے کہا کہ اگر یزید مجھے ساری دنیا بھی دے دے تو تب بھی میں فاطمہ کے بیٹے حسین کو نہیں مرواؤں گا. یہ جملے ملتے ہیں. تو اس صورت میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں کیوں قیام نہیں کیا, کیوں نہیں رکے؟ جب پتہ تھا کہ مدینہ کے گورنر بھی مجھے نہیں مروائے گا, تو پھر امام کیوں موو کیا امام نے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے. ایک سوال ہے کیوں مدینہ چھوڑا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے, توجہ رکھیے گا, اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر ولید چھوڑ بھی دیتا, نہ مرواتا, تو بنو امیہ کے کچھ لوگ ایسے تھے مروان جیسے کہ جو یزید کے کہنے پر گورنر حکم نہ بھی مانتا, یہ لوگ مروا دیتے مروان جیسے لوگ. اور مرواتے بھی کیسے؟ چھپکے سے مرواتے, جنگ نہ کرتے, کیونکہ ان کی عادت نہیں تھی. ان کی عادت یہی تھی کہ چھپکے سے پیچھے سے مروا دو, اور مرواؤ اور مروا کے خونخواہ بھی بن جاؤ. مرواتے یہ امام کو مدینہ میں, اور پھر کیا کرتے؟ امام کے خون کا بدلہ بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتے کہ کون ہے, ہم بدلہ لیں گے. جس طرح انہوں نے خلیفہ سوم کو بھی, یہ سارا مروانے والوں میں سے بھی یہ تھے پیچھے سے, اور پھر ان کے خونخواہ بھی ہو گئے. ان کا بدلہ لینے کے لیے امیر المومنین کے پاس آ گئے. جنگ صفین ساری یہی ہے, ان کی عادت بھی یہی تھی. یہ آپ کو توجہ رہے اس نقطے کی طرف. لیکن اس سے بھی بڑا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کیوں مدینہ میں سٹے نہیں کیا. تو اس کی وجہ امام علیہ السلام کے جو تاریخ سے اور قرائن و شواہد سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مدینہ میں رہوں تو یہ جو مجھے اگر مار دیں تو قیام اور مقصد امام حسین علیہ السلام شروع سے ہی ختم ہو جائے گا. یہ اصل جواب ہے کہ جب تک امام مدینہ سے نہیں نکلیں گے, جب تک مکہ میں نہیں جائیں گے, جب تک مرحلہ تبیین و آگاہی امت نہیں کریں گے, امت کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور یزیدیوں کے لیے آسان تھا کہ مدینہ میں ہی مروا دیتے. ان کا پورا زور بھی یہی تھا کہ کسی طریقے سے بھی ٹیرر کروا دیں, رات کو مروا دیں, کچھ بھی ہو مروا دیں, اور اس سے جو مقصد قیام ہے وہ سٹارٹ سے ہی ختم ہو جاتا. ابھی جو آپ اور میرے تک اسلام پہنچا ہے وہ بھی نہ پہنچتا, دبا دیتے یہ لوگ. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے حرکت کی ہے, نکلے. ایک چیز. اگلی چیز ہو سکتا ہے یہ ذہن میں جائے کہ امام علیہ السلام نے اگر یہ ساری صورتحال تھی, آیا ڈر کی وجہ سے مدینہ کو چھوڑا ہے؟ آیا اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ کو چھوڑا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. امام علیہ السلام جو خود بتا رہے ہیں, قیام امام بزبان امام, امام فرما رہے ہیں کہ نہیں, حرمت حرم رسول اللہ کی وجہ سے مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہ یہ لوگ آئیں گے, اگر مروا دیں گے مجھے تو رسول اللہ کے حرم کی جو حرمت ہے وہ پامال ہو جائے گی, وہ پامال ہو جانی تھی. مکہ اور مدینہ کا ایک خاص احترام ہے, اس میں جنگ ممنوع ہے, اس میں جنگ ممنوع ہے, اس کا ایک خاص تقدس ہے, وہ پامال ہو جائے گا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں, رکے نہیں ہیں. اور اگر امام علیہ السلام جو کہتا ہے کہ ڈر کے نکلے ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں, اگر ڈر کے نکلتے تو عبداللہ ابن زبیر کی طرح مدینہ سے مکہ جاتے چھپے ہوئے راستے سے. لیکن امام علیہ السلام کو جب یہ سجیشن دی گئی کہ آپ دوسرے راستے سے جائیں, امام نے کہا نہیں, کہ جو اصلی راستہ ہے اسی سے جاؤں گا. اسی لیے مدینہ سے مکہ کا جو مین روڈ تھا اس سے امام علیہ السلام مکہ پہنچے. اس کا مطلب ہے کہ ڈر کی کوئی چیز نہیں ہے, امام میں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن کیونکہ یہ سوالات تاریخ میں ملتے ہیں اسی لیے ان کے جواب دے رہا ہوں. اور آخری دو چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں, وہ جب امام علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں تو مدینہ سے مکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے سٹاپ جو جیسے ہوتے ہیں جسے منزل کہا جاتا ہے, ایک منزل ہے جو ہے نا, اس میں امام علیہ السلام نے 3 اپنے ساتھیوں کو ملایا ہے. ان کے نام بھی تاریخ نے لکھے ہیں, اور یہ آخر تک امام حسین کے ساتھ رہے ہیں. یہ 3 شخص جو مدینہ سے کے باہر سے امام سے ملے, اور بہت سے لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہے راستوں میں, خصوصاً مکہ سے جب کربلا کی طرف گئے ہیں کچھ لوگ چلے گئے واپس. لیکن یہ لوگ جو 3 لوگ تھے انہوں نے آخر تک امام علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے. تاریخ نے ان کا نام بھی لکھا ہے. یہ مرحلہ انکار بیعت کا جو ٹائم ہے
مدینہ میں اور مدینہ سے باہر کا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز کہ جب مدینہ سے باہر نکلے ہیں تو امام سے ایک شخص نے ملاقات کی ہے، اس شخص کا نام ہے عبداللہ ابن موتی، یہ یاد رکھیے گا، عبداللہ ابن موتی۔ یہ آخری چیز ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن موتی نے امام سے ملاقات کی ہے۔ یہ مکہ سے آ رہا تھا اور امام علیہ السلام مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ اس کے جملے سنیے گا، یہ سلام کر کے کہتا ہے کہ میری جان آپ پر فدا ہو۔ ابن موتی کہہ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ میری جان آپ پر فدا ہو۔ کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ مکہ کا ارادہ ہے، اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، پتہ چلے گا کہ کہاں جاؤں گا۔ ٹھیک، اس نے امام علیہ السلام سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مکہ ہی جائیے گا، مکہ سے کوفہ نہ چلے جائیے گا۔ اگر کوفہ جائیں گے تو کوفیوں نے جو آپ کے والد علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا آپ کو معلوم ہے، اور آپ کے بھائی حسن کے ساتھ جو کوفیوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوفہ نہ جائیے گا۔ اور پھر آخر میں جو یہ جملے کہے کہ آپ قریش اور عرب کے سر کا تاج ہیں، صحیح، قریش اور عرب کے سر کا تاج ہیں، اور اپنا خیال رکھیے گا، نہ جائیے گا۔ یہ عبداللہ ابن موتی ایسا شخص ہے کہ جو دنیا پرست ہے اور نیشنلسٹ ہے، اس کو اسلام نام کی کچھ چیز اس کے وہ نہیں ہے، اس کو یہ ہے کہ قریش اور عرب وہ اس کو حیثیت حاصل ہے۔ اس سود پرست تھا، بہت غلط انسان، جھوٹا انسان تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ میری جان آپ پر فدا ہو، اور یہی بعد میں کوفہ کا کچھ عرصے کے لیے ابن زبیر کے دور میں گورنر رہا ہے، اور مختار کے خلاف اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس نے مختار کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ابن موتی جو امام کو کہہ رہا ہے کہ میری جان آپ پر فدا ہو، توجہ فرما رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ شمر کو سپورٹ کرنے والا، کربلا کے واقعے کی بات کر رہا ہوں، یہ تھا ابن موتی۔ شبس ابن ربی کو سپورٹ کرنے والا یہ ابن موتی تھا کہ تم مختار کے خلاف لڑو، یہ ابن موتی تھا۔ تو امام علیہ السلام یہاں جو ہمیں درس ملتا ہے، آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام بھی ایسے گھٹیا شخص کو لفٹ نہیں کروا رہے۔ تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ جب راستے سے گزر ہوا تو امام نے فقط یہی جملہ کہا کہ مکہ کا ارادہ ہے، مکہ کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پروگرام اس کو نہیں بتانا چاہ رہے۔ کچھ لوگوں کو پروگرام بتایا امام نے، محمد ابن حنفیہ کو وصیت نامہ لکھا ہے، عمر اطرف کو بھی کچھ چیزیں سمجھائی ہیں، بی بی ام سلمہ کو بھی بتایا ہے کہ کربلا جا رہا ہوں، کچھ کو بتایا ہے اپنا پروگرام، لیکن اس جیسے شخص کو امام نے لفٹ بھی نہیں کروائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس قابل نہیں سمجھا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہم اپنا پروگرام شیئر نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کیلیبر کا نہیں تھا۔ تو یہ جو مدینہ کا مرحلہ تھا جس میں مرحلہ انکار بیعت، اس میں چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ واقعات زیادہ ہیں لیکن اس میں بہت سی چیزیں آپ مصائب میں سن چکے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کوشش کی کہ وہ چیزیں کہ جو کم بیان ہوتی ہیں مدینہ میں جب امام علیہ السلام موو کر رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ چھوڑنا امام علیہ السلام کے لیے بہت سخت ہے۔ ایک مدینہ سے کاروان نے جب ہجرت کی، ایک مرحلہ وہ تھا، اور ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب کربلا سے بیویوں نے عاشور کے بعد کوفہ کا رخ کرنا شروع کیا۔ یزیدی اگر فقط امام کو شہید کرتے تو یہ ایک بات تھی، لیکن ان کثیفوں نے امام کو شہید کرنے کے بعد دو ایسے جرم کیے کہ جس پر ان دو جرموں پر میرے اور آپ کے آقا امام زمان بھی زیارت نائیہ میں خون کے آنسو روتے، خون کے آنسو روتے۔ اسی لیے جب یہ جملے امام علیہ السلام زیارت نائیہ میں بیان فرماتے ہیں تو امام کا دل بھی یا صاحب الزمان، جملے یہ ہیں کہ شہادت کے بعد، عصر عاشور کے بعد 10 کو اور 11 کو یہ دو کام کیے جس نے امام زمان کے دل کو ہلا دیا۔ امام فرماتے ہیں وَرُفِعَ عَلَى الْقَنَاةِ رَأْسُكَ، میرا سلام ہو میری اس جد پر کہ جن کا سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر جب بلند کیا گیا، وَصُبِيَ أَهْلُكَ كَالْعَبِيدِ، اور دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ آل اللہ کو اس طرح اسیر بنایا گیا جس طرح غلاموں کنیزوں کو اسیر بنایا جاتا ہے، جس طرح غلاموں کنیزوں کو اسیر بنایا جاتا ہے۔ یہ دو جملے ایسے تھے جو امام زمان کے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو نکالتے۔ آل رسول نے اپنے شہداء کی لاشوں سے الوداع کیا اور انہیں کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہاتھوں میں رسد تھے۔ الوداع کیا، جب الوداع کر لیا تو اس کے بعد سے اسیری شروع ہو گئی، اہل اللہ کی اسیری شروع ہو گئی، بیویوں کی اسیری شروع ہو گئی۔ اور روایت میں یہ ہے کہ شہداء کے کٹے ہوئے سروں کو پہلے ہی کوفہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اب شہداء کے سروں کو جب پہنچا دیا گیا تھا تو اگلے دن کاروان میں بیویوں کو کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ تصور کیجئے کہ بے پالان اونٹ ہے، ہاتھوں میں رسن ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت میں بھی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی اونٹوں سے باندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی اونٹ سے باندھے ہوئے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب یہ کاروان تصور کیجئے جب کوفہ پہنچا ہے تو اہل کوفہ تماشا دیکھنے کے لیے پہلے ہی اکٹھے ہوئے تھے، چھتوں پر عورتیں بھی اکٹھی تھیں اور مرد بھی اکٹھے تھے۔ کس لیے؟ کہ وہ آل رسول کو دیکھ سکے۔ کس کو دیکھ سکے؟ یہ تصور کیجئے، کس کو دیکھ سکے؟ ان بیویوں کو دیکھ سکے، اس زینب کو دیکھ سکے جو مدینہ میں جب تھی تو اپنے نانا کی زیارت کے لیے بھی جاتی تھی تو رات کو جاتی تھی، دن کے ٹائم نہیں جاتی تھی۔ عزاداروں رات کو بھی جب نکلتی تھی دائیں طرف امام حسن ہوا کرتے تھے، بائیں طرف امام حسین ہوا کرتے تھے۔ روایت یہ ہے کہ جب نانا کی قبر مبارک پر پہنچتی تھی تو امیر المومنین چراغ کو کم کر دیتے تھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا زینب کو دیکھ لے۔ یا امیر المومنین، آپ کا ہاتھ
آپ کوفہ ہوتے، آپ 40 ہجری میں کوفہ تھے، وہ 40 ہجری کا کوفہ کجا اور 61 ہجری کا کوفہ کجا. اجرکم اللہ. اب جب کوفہ میں پہنچ گیا یہ کاروان اور سب آئے ہوئے ہیں نبی زادیوں کو دیکھنے، اب کچھ خواتین آگے بڑھی اور کوفہ کی خواتین نے یہ پوچھا کہ من ای الاسارا انتنا، من ای الاسارا انتنا، تم کن اسیروں میں سے ہو؟ اب بیویوں نے جواب دیا نحنو اسارا آل محمد، ہم آل محمد کے اسیروں میں سے ہیں، ہم آل محمد کے اسیروں میں سے ہیں. اب جب چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو قید میں دیکھا، اسیری میں دیکھا، کوفہ کی عورتوں کو رحم آیا. عزادارو انہوں نے روٹیاں دینا شروع کی، کھجوریں دینا شروع کی. علی کی بیٹی نے جب یہ دیکھا، علی کی بیٹی کو جلال آیا، کہا یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام. اے اہل کوفہ، ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو اب جب کوفہ میں یہ آ گئے اور تماشائیوں نے تماشا دیکھنا شروع کیا، ابن زیاد نے حکم دیا کہ کٹے ہوئے سروں کو ان بیویوں کے سامنے لایا جائے. اب جب بیویوں نے کٹے ہوئے سروں کی زیارت کی، اب زینب کبریٰ سے رہا نہ گیا، عربی زبان میں شعر پڑھنا شروع کیے. کہا یا ہلالا لما استتم کمالا غالو خسفوف عبدا غروبا، کہ اے زینب کے چاند، اے زینب کے چاند حسین، تم کتنی جلدی غروب ہو گئے ہو، تم کتنی جلدی غروب ہو گئے ہو. ما توہمت یا شقاق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا. اے حسین، تیری بہن زینب نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اپنے بھیا کو نوک نیزہ پر دیکھوں گی، کبھی زینب نے یہ گمان بھی نہ کیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کچھ مریض